میں علم کو اس وقت تک ڈیفائن نہیں کر سکتا. ڈیفینیشن مطلب عادت سے مجبور ہو کے ہر لفظ کی تشریح کر رہا ہوں، آپ لوگ تو سبھی جانتے ہوں گے، لیکن اپنے آپ کے اطمینان کے لیے کہ ڈیفینیشن کہتے ہیں ذہن کی طرف سے لگائی گئی حدود وجود شے موجود پر. تو اسی وجہ سے ڈیفینیشن میں تغیر روا نہیں ہوتا، اور تغیر اگر روا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا شعور متروک ہو گیا، پچھلا شعور. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو علم کی ڈیفینیشن ان معنوں میں ممکن نہیں ہے اگر نامعلوم کا تصور واضح نہیں ہے. اب یہ غور کرنے والی بات ہے. تو جتنا آپ کا نامعلوم کا آئیڈیا وسیع ہوگا اتنا ہی آپ کے معلوم کا سائز بڑا ہوگا. تو آپ کے علم کی سطح آپ کے نامعلوم سے طے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں، جیسے ہماری روایت میں کہتے ہیں کہ علم کے دو مدارج ہیں، ایک صورت کا علم، فارمز کا علم، اور ایک حقیقت کا علم، یا کثرت کا علم اور اس کثرت کی تقویم کرنے والے جوہر وحدت کا علم. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا کیا مطلب تمام کلاسیکل روایتوں کا یہ مسلمہ تھا. تو اس میں جو ہے کہ حقیقت کا علم کا مقصود ہے حقیقت تک عقل کے لیے فلفلنگ رسائی. واضح ہے نا؟ اور پھر دوسرا یہ خواہش بھی مسلم ہے، یہ علامت کمال بھی مسلم ہے، لیکن دوسرا مسلمہ یہ ہے کہ حقیقت تک جو ہے وہ انسرکلنگ رسائی ممکن نہیں ہے. یہ بھی اسی شعور کا مسلمہ ہے جو حقیقت تک رسائی کو اپنی سب سے بڑی آرزو بنائے ہوئے ہے، اور اس آرزو کی تکمیل وہ اپنے عارضی معلومات سے بھی کرتا ہے. یعنی اپنے عارضی معلومات کو بھی، یعنی علم صورت کو بھی وہ اس خواہش کی تکمیل میں اپنے لیے مددگار بناتا ہے. واضح ہے نا یہ بات؟ یار کوئی رسپانس وغیرہ وہ تو اب نامعلوم جو ہے اس کی جو بالکل آرگینک ساخت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے تحریک علم پیدا ہوتی ہے. اگر نامعلوم شعور میں اپنی پریزنس نہ رکھتا ہو تو تحریک علم نہیں پیدا ہو سکتی. واضح ہے یہ بات؟ اچھا، اب دوسرا یہ کہ اب نامعلوم کی تعریف یہ ہوگی کہ جس کے جاننے کا محرک لائق ادراک ہو. یعنی مجھے پتہ ہے، ہاں، ادراک کے لائق ہو، ادراک میں ہو، وہ انجانا نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو نامعلوم جو ہے نا مطلق نہیں ہوتا، نہ معلوم مطلق ہے نہ نامعلوم مطلق ہے. یہ شعور کے دو خانے ہیں جن کی ورکنگ کے لیے درکار سبسٹنسز ہیں، ورنہ معلوم بھی اتنا ہی غیر حقیقی ہے جتنا نامعلوم، یا نامعلوم بھی اتنا ہی حقیقی ہے جتنا معلوم. جو بھی جملہ کہتے ہیں صحیح ہوگا. تو اب نامعلوم کو جاننے کا، اس کو پہچاننے کا، اس تک علمی رسائی کا جو بھی محرک ہوگا وہ میرے لیے لائق ادراک ہوگا کہ میں اس کو جاننا چاہتا ہوں اس لیے. تو اور وہ نامعلوم جو ہے
وہ ایک تعریف کے مطابق ذہن میں معلومات ہی کی کیٹیگریز میں آتا ہے۔ اب ذہن کی جو کانشس فارمز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ناقابل شناخت ہوتی ہیں اور قابل احساس ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں لائق احساس اور لائق ادراک دونوں ہوتی ہیں، اور ادراک کے لفظ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اس میں احساس اور ذہنی ادراک دونوں جمع ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ادراک کا مطلب ہے کہ پانے کی طرح پا لینا، کسی چیز کو پانے کی طرح پا لینا، تو پانے کا کوئی بھی عمل احساس کی شراکت کے بغیر ممکن نہیں ہے، مطلب وہ تو ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ ذہن جو نامعلوم کی بھی ایک کانشس فارمیشن کر چکا ہے، وہ ذہن اس نامعلوم کو اپنی حرکات کا منبع بنا کر جو کاوشیں اور جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس بھاگ دوڑ کے صحیح یا غلط نتائج کو علم کہتے ہیں۔ یعنی علم کے لیے صحیح ہونا شرط نہیں ہے، علم کے لیے ذہن میں کچھ دلائل کے ساتھ موجود ہونا کافی ہے۔ مطلب اس کا مطلب کہ وہ علم ہے۔ اب جیسے ٹالمی نے تو کہا تھا کہ وہ زمین چپٹی ہے اور پرانی جو حیت ہے، تو کیا وہ علم نہیں ہے؟ آج بھی بیٹھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹالمی صاحب علم نہیں تھا، یا افلاطون کے تمام تصورات تقریباً رد ہو چکے ہیں، تو آج جو انہیں رد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، ہم یہ ہمت نہیں کر سکتے کہ انہیں افلاطون کے برابر سمجھیں۔ یعنی متروک افلاطون تارک برٹرینڈ رسل سے ہزارہ گنا افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایک پیچیدہ سی صورتحال ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ علم جو ہے نا وہ بالکل دو سرٹن پولز کا نتیجہ نہیں ہے، اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں، اس میں کچھ داخلیت ہے، پھر اس میں جب لفظ کی شمولیت ہو جاتی ہے تو اس کی نوعیتیں اور اس کے بننے کے عمل میں پیچیدگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ مطلب اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ معلوم ناقص ہو، لیکن جو نامعلوم ہے وہ کامل ہوگا، اس میں نقص کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو وہ واسطے سر جن کے ذریعے ہمیں کوئی چیز معلوم ہو رہی ہے ان میں نقص ہو سکتا ہے، یعنی کہ مشاہدہ یا ہمارا ادراک، اس وجہ سے ہمارا معلوم ناقص ہو سکتا ہے، لیکن جو نامعلوم ہے وہ پرفیکٹ کیسے ہے؟ یا صرف یہ ظن ہے یا کوئی اور بھی چیز ہے؟ نامعلوم جو ہے وہ شعور میں پرفیکشن کی کیٹیگری میں ہے، شعور میں وجود کے بارے میں پرفیکشن کا ایک مطالبہ ہے نا، ایٹرنیٹی کا ایک مطالبہ ہے، چینج لیسنس کا ایک مطالبہ ہے، اور ٹرانسینڈنس کا ایک مطالبہ ہے۔ تو یہ مطالبہ اس کے تصور نامعلوم میں پورا ہوتا ہے، یعنی وہ نامعلوم کو جانتا نہیں ہے، لیکن نامعلوم کو جس طرح تصور کر کے اس کی طرف لپکتا ہے، وہ جو نامعلوم ہے وہ ہمیشہ پرفیکٹ ہے، اور اس کی معلومیت میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا وہ معلوم ہو کر ناقص ہوتا جائے گا۔ وہ جو ہے نا ذہن میں اور باہر موجود ہونے میں نقص شرط لازم ہے، مطلب مثبت شرط ہے، یہ کوئی حجب نہیں ہے۔